دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مالی حالات سے سخت پریشان ہوں، معاشی طور پر بہت تنگی ہے، رزق کے حوالے سے بہت پریشانی ہے، کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائی آپ کی بھی اور آپ کے علاوہ بھی جو مسلمان اس پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی معاشی پریشانیاں اور اس فقر کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ فقر کا معاملہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جس طرح میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف، مصیبت اور معاشی تنگی کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو ہمیں اس پریشانی سے نکال نہ سکے۔ لہذا پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیا کریں، میں بھی دعا کیا کروں گا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ نماز کی پابندی میرے بھائی لازم ہے، کیونکہ نماز کی پابندی ہم رکھیں گے تو ہمارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اور ابدیت یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے معبود کی ہر لحاظ سے بات کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اور عبادت چاہے انسان کے جسم کی عبادت ہو، چاہے انسان کے مال کی عبادت ہو، چاہے انسان کی زبان کی عبادت ہو، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت پر عمل کیجئے، اس کا معمول بنائیے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو مغرب کے بعد خود بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر خواتین موجود ہیں، قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، تو اپنے گھر کی خواتین سے بھی کہیں کہ گھر میں کم از کم روزانہ ایک دفعہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 دفعہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کوشش اس بات کی کریں کہ فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، مسنون اذکار کرنے کے بعد وہیں بیٹھے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس دوران آپ کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اپنی پریشانی اللہ کے سامنے درخواست جو آپ پیش کریں اس کی طرف ہونی چاہیے۔ پورے انہماک کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی خاطر بھی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی جو اس مصیبت کا شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دو باتیں ہاتھ اٹھا کر اس لیے کہتا ہوں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس اپنے بندے کو جو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ تو اللہ سے جب مانگنا ہے تو شرم نہیں کرنی، ہاتھ اٹھا کے پورے خشوع اور خضوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور دوسری بات، جہاں اپنے حق میں دعا مانگیں وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، میرے فلاں بھائی کی یہ مصیبت دور کر دے، فلاں بھائی کی تکلیف دور کر دے، اس کی بیماری میں اس کو شفا عطا فرما دے، دوسرے کے حق میں،
اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے علم و حکمت سے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ فلاں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے اپنے لیے کچھ مانگا؟ نہیں یا اللہ، یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، میرے اس بندے کو بغیر مانگے جو دوسروں کے لیے مانگتا جا رہا ہے، اس کو بن مانگے ہی سب کچھ عطا کر دو۔ لہٰذا اپنی دعا کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں، ان کے حق میں بھی دعا کیا کریں۔ آخری بات، جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت 2 سجدوں کے درمیان آپ دعا پڑھا کیجئے۔ یہ وہ 2 سجدوں کا جو درمیانی وقت ہے، اس کے اندر مانگی ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کیا 3 دفعہ، سبحانہ ربی الاعلیٰ کہا، اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس طرح جلد بازی کے اندر جو سجدہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز سکھائی کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ دعائیں پڑھیں، اور ایک بات یہ میں ضمناً عرض کرتا چلوں، یہ سبحانہ ربی الاعلیٰ جو ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ سجدے کی جو دوسری دعائیں ہیں، 3 دفعہ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، سجدہ ہو جائے گا، لیکن یہ سب سے منیمم تعداد ہے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو سجدے میں انسان عاجزی کے لحاظ سے انتہائی پستی کی حالت میں ہوتا ہے، کہ یہ پستی کی حالت ہے کہ انسان کسی کے در پر اپنے ماتھے کو ٹیک دے، اگرچہ یہ سجدے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے آگے اس جبین کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے اپنی جبین کو اس کے در پر ٹیک دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، عاجزی کی انتہا میں چلے جاتے ہیں، اس وقت پھر اللہ سے زیادہ مانگا کریں، اس کی بڑائی کبریائی کی زیادہ تسبیحات کیا کریں، اور ان تسبیحات کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اٹھ کر بیٹھتا ہے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، اللہ تو مجھ پر رحم فرما، وحدنی، مجھے ہدایت عطا فرما۔ یعنی آپ سوچئے اس بات کو کہ کتنے عظیم کلمات ہیں، اور آج امت جو ہے اپنی کم علمی اور ناسمجھی کے اندر ان دعاؤں سے محروم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سجدوں کے درمیان جو وقت ہے، دورانیہ ہے، اس میں دعا سکھائی، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وحدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، وجبرنی، اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے، وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، اور اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ اب یہ جو وقت ہے، اس وقت انسان نماز کی حالت میں یہ جب دعا مانگ رہا ہو، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے جو نقصان ہیں ان کو پورا کر دے، اللہ تو میرے رزق کے اندر برکت فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ انتہائی عاجزی سے دعا مانگ رہا ہو، تو میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو میں نے اوپر بات کہی اس سے پہلے گفتگو کے شروع میں، اس پر بھی عمل کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائی، نماز کے 2 سجدوں کے درمیان
وقفہ ڈالتے ہوئے، جلد بازی نہ کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا شروع کیجیے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تو نقصانوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، تو میرے نقصان کو پورا فرما، مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، رزق میں فرمانی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔